بھارت نے بی جے پی کی مسلمان دشمن حکومت کا ایک اور افسوسناک اقدام۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک 100 سالہ قدیم مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ مسجد غریب نواز المعروف کے نام سے جانی جاتی تھی، جو کہ بارہ بنکی ڈسٹرکٹ میں واقع تھی۔ اس مسجد کے انہدام کے خلاف اتر پردیش سنی مرکزی وقف بورڈ کی طرف سے انڈین ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا گیا تھا، جس میں انڈین ہائی کورٹ نے مسجد کے انہدام کے خلاف 31 مئی تک اسٹے آرڈر جاری کر دیے تھے۔ لیکن یو پی میں اس وقت بی جے پی کی مسلمان دشمن انتہا پسند حکومت ہے، جو اپنے قول و فعل سے مسلمانوں اور اسلام دشمنی کا ثبوت دیتی آئی ہے۔ جیسے کہ کشمیر میں اس انتہا اور شدت پسند حکومت نے کشمیریوں کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور وہاں مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے وہاں موجود کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو ہندو اکثریت میں بدلنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت کی انتہا پسند حکومت غیر کشمیری ہندوؤں کو کشمیر میں بسانے کے لیے کشمیری ڈومیسائل فراہم کر رہی ہے، اور اطلاعات کے مطابق اب تک تقریباً 25,000 ڈومیسائل فراہم کیے جا چکے ہیں۔ یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی آبادی کے تناسب کی تبدیلی کشمیری اور پاکستانی عوام کو فکر مند کیے ہوئے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے غیر کشمیریوں کو کشمیر میں آسانی سے آباد نہیں کیا جا سکے گا، اور اس کے خلاف کشمیر آزادی کی تحریک اور مضبوط اور تیز ہونے کے ساتھ ساتھ مسلح جدوجہد کی طرف مائل بھی ہو سکتی ہے، جسے بھارتی حکومت کو دبانا آسان نہ ہوگا، اور کشمیر کا مسئلہ ایک سلگتی چنگاری سے بھڑکتی آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کی نظر سے ایسی کئی خبریں گزری ہوں گی جس میں مسلمانوں کو کبھی گاؤ کشی اور کبھی ایسے کئی بے جا بہانوں سے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس میں اکثر تشدد کے واقعات میں مسلمان نوجوانوں کے جاں بحق ہونے کی خبریں سوشل میڈیا اور دنیا بھر کے اخباروں میں شائع کی جا رہی ہیں، جبکہ ایسے کسی واقعے کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو ہی پولیس حراست میں لے رہی ہے اور انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے تاکہ کسی کو اس ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت نہ ہو۔ ایسے حالات میں بھارت کے مسلمان انتہائی خوف و ہراس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بالخصوص دیہی علاقوں کے غریب مسلمان اب بی جے پی کے رحم و کرم پر ہیں، جنہیں پولیس، عدالت اور کسی سرکاری محکمے سے کسی مدد کی امید دکھائی نہیں دیتی۔ ان حالات میں 1952 میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کسی مقدس عبادت گاہ کی شہادت کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدتیہ ناتھ کی جابر اور متشدد حکومت نے اس مسجد کی شہادت کا تہیہ کیا ہوا تھا، تبھی ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈر کے باوجود مسجد کو شہید کر دیا، اور اس انداز سے کیا گیا کہ علاقے میں کسی کو باہر تو باہر گھر کی کھڑکی کھولنے تک کی اجازت نہ دی گئی، اور پولیس کی مدد سے اس کبھی فعل کو حکومتی سرپرستی میں انجام دیا گیا۔ اتر پردیش سنی مرکزی وقف بورڈ کے چیئرمین ظفر احمد فاروقی نے کہا کہ یہ اقدام غیر قانونی، اختیارات کا ناجائز استعمال اور عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہم مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے عدالت جائیں گے اور مسجد کی شہادت میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی کی درخواست کریں گے۔ بارہ بنکی ڈسٹرکٹ کے مجسٹریٹ آدرش سنگھ نے تو مسجد کی موجودگی سے ہی انکار کر دیا۔ ان کے مطابق ایسی کوئی مسجد موجود نہیں، اور ان کے مطابق مسجد کے مقام پر ایک غیر قانونی عمارت تعمیر ہے جس کو گرانے کے احکامات حکومت کی طرف سے جاری کیے جا چکے ہیں۔ مسجد اور اس سے متعلق خبر سے انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ اتر پردیش سنی مرکزی وقف بورڈ نے مسجد اور ریاست میں مسلمانوں کی دیگر املاک کو شہید کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے یہ کام کر کے عدالتی حکم کی بھی خلاف ورزی کی ہے، جس نے 31 مئی تک اسٹے آرڈر جاری کر رکھا تھا۔ وقف بورڈ نے مسجد کو شہید کیے جانے پر شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد سنی مرکزی وقف کی ملکیت ہے، جسے گرانے کے لیے حکومت کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق اتر پردیش کی حکومت نے سنی مرکزی وقف بورڈ کے ممبران کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا دیے ہیں اور انہیں جعلسازی اور فراڈ کے مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وقف بورڈ نے مسجد کو شہید کیے جانے پر شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد سنی مرکزی وقف کی ملکیت ہے، جسے گرانے کا حکومت کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ مقامی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ریاست کی انتظامیہ نے ایک ماہ سے مسجد میں نماز پر پابندی لگا دی تھی، جس کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا تو پولیس نے انہیں مارا پیٹا اور گرفتار کر کے مختلف جعلی مقدمات بنا دیے۔ مقامی مسلم آبادی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور خوفزدہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس معاملے پر حکومت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔
بھارت کی دوسری ریاستوں سے بھی ایسی اطلاعات سننے میں آئی ہیں جہاں پر کچھ مسجدوں اور مزارات کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ان خبروں کو میڈیا پر چھپایا جا رہا ہے اور اس معاملے میں کوئی خبر مین اسٹریم میڈیا پر کہیں سنائی نہیں دیتی، لیکن سوشل میڈیا اور دوسرے پلیٹ فارم کے ذریعے ان اطلاعات کی تصدیق ہو رہی ہے، جس میں بی جے پی کی حکومت ایسے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کم ہے ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے مسلمانوں کو ذہنی، نفسیاتی اور جذباتی ٹھیس پہنچ سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی خبروں کو چھپایا نہ جائے بلکہ عوام تک صحیح حقیقت پہنچائی جائے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ بی جے پی کی انتہا پسند حکومت کس طرح مسلمانوں کی آواز، ان کے جذبات اور بالخصوص ان کے مذہبی تشخص کو کس طرح مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک اہم نقطہ اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ کورونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر حکومت کی نااہلی نے جو موت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، بھارت کی عوام میں حکومت کے خلاف سخت غصے کے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس سے مودی کی شہرت اور امیج کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال کے سبب بھارت میں ہلاکتوں کی تعداد حد سے تجاوز کرتی دکھائی دے رہی ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ مودی سرکار اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ہندو مسلم مذہبی منافرت کو ہوا دے رہی ہو تاکہ ملک میں ایک نیا کرائسس کھڑا ہو جائے، جس کے سبب ہو سکتا ہے کہ میڈیا اور بھارت کی عوام کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹا دی جائے۔ ورنہ کیا وجہ تھی کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈر کے باوجود علاقے میں کرفیو لگا کر بے جا مسلم افراد کو حراست میں لے لیا گیا اور مسجد کو شہید کر دیا گیا تاکہ اس کے خلاف کوئی آواز احتجاج نہ اٹھ سکے، اور تو اور اس مسجد کا ملبہ خاموشی کے ساتھ دریا برد کر دیا گیا۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی شہادت کا واقعہ بھی عدالتی کارروائیوں کی نظر ہو جائے گا اور اس زیادتی کے خلاف مسلمانوں کو عدالتوں سے کسی انصاف کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو بنا کر ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔